بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج میں آپ کو وائٹامن ڈی کے متعلق چند اہم معلومات فراہم کروں گی جو یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور اس کی کمی کی علامات کیا ہیں۔ وائٹامن ڈی ہمارے جسم میں قدرتی طور پر بننے والا ایک انتہائی اہمیت کا حامل وائٹامن ہے جس کی سنتھسس سورج کی روشنی میں ہماری جلد کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر جب ایسا ممکن نہ ہو پائے اور وائٹامن ڈی کی ہمارے جسم میں زیادہ کمی ہو جائے تو ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان بیماریوں کے متعلق تفصیل سے۔ نمبر 1، اوسٹیوپروسس۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے کیلشیم کی ابزارپشن متاثر ہوتی ہے اور کم کیلشیم اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ہڈیاں بھربھری اور کمزور ہو جاتی ہیں، خاص کر خواتین میں یہ بہت کامن ہے۔ اسے اوسٹیوپروسس کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ریسپائریٹری انفیکشنز۔ چونکہ وائٹامن ڈی کا ہماری امیونٹی میں ایک اہم کردار ہے، اس لیے جب وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو بار بار انفیکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خاص کر چھاتی کے انفیکشنز بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہارٹ پرابلمز۔ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جب جسم میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے دل کو متاثر کرنا شروع کرتی ہے جس سے ہارٹ پرابلمز جنم لیتے ہیں۔ نمبر 4، ڈپریشن۔ جسم میں کمزوری، دردوں اور انرجی لیولز کم ہونے کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی زیادہ ڈیفیشنسی میں اکثر لوگ ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنہیں شیزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، شوگر۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے نہ صرف انسولین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے بلکہ انسولین ریزسٹنس بھی بڑھ جاتی ہے جس سے شوگر ہونے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کچھ کینسرز مثلاً خواتین میں چھاتی کا کینسر اور مردوں میں پروسٹیٹ کا کینسر بھی وائٹامن ڈی کی زیادہ ڈیفیشنسی سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آنتوں کے کینسر کا رسک بھی بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 7، اعصابی مسائل۔ وائٹامن ڈی کی لیولز میں کمی کی وجہ سے کچھ اعصابی مسائل بھی جنم لیتے ہیں جیسے بھولنے کی بیماری جسے ڈیمنشیا کہا جاتا ہے اور الزائمر جیسی بیماریاں۔ نمبر 8، رکٹس۔ زیادہ چھوٹے بچوں میں وائٹامن کی زیادہ کمی سے ہڈیوں کے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں رکٹس کہا جاتا ہے، جس میں ہڈیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی کس خوراک میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، فش، خاص کر سیلمن فش جسے فیٹی فش بھی کہا جاتا ہے، یہ وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔ نمبر 2، مشرومز۔ یہ بھی وائٹامن ڈی کا ایک اہم سورس ہے، خاص کر ویجیٹیرین میں یا ان لوگوں میں جو فش نہیں کھا پاتے۔ نمبر 3، ایگز، خاص کر انڈے کی زردی وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔ نمبر 4، ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ دہی، اس کے علاوہ گائے کا دودھ بھی وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ نمبر 5، چیز یعنی پنیر، خاص کر چیڈر چیز میں یہ وائٹامن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، کلیجی جو کہ ہمیں کافی مقدار میں وائٹامن ڈی مہیا کرتی ہے۔ نمبر 7، پالک، یہ بھی وائٹامن کا ایک بہت اچھا سورس ہے۔ نمبر 8، اورنجز یا اورنج جوس میں بھی وائٹامن ڈی مناسب مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 9، کاڈ لیور آئل یعنی مچھلی کا تیل، یہ بھی وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے کیپسولز بھی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں جو سپلیمنٹس کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10، سن لائٹ۔ نہ صرف خوراک میں وائٹامن ڈی کا شامل ہونا ضروری ہے بلکہ اس کی کمی سے بچنے کے لیے روزانہ دھوپ کا ایکسپوژر بھی نہایت اہم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آپ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔